نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کہ ولیمہ کیا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ ولیمے کا اصل وقت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ ایک حدیث کو دیکھتے ہیں، جو امام نسائی نے اپنی نسائی میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر سفرہ یعنی خوشبو کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے سونے کا سکہ نوات مہر مقرر کر کے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس نکاح میں برکت فرمائے، ولیمہ کر چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی ہو۔ اہل علم جو اس حدیث کے مسائل بیان فرماتے ہیں اس میں وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سفرہ یہ ایک رنگ دار خوشبو تھی جسے عورتیں استعمال کرتی تھیں۔ رنگ دار خوشبو مردوں کے لیے جائز نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنا پڑا۔ اور شادی کر لی ہے یعنی اس کا اندازہ آپ کو رنگ دار خوشبو سے ہو گیا۔ یہ خوشبو مردوں کے لیے جائز نہیں، انہیں یہ خوشبو بیوی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے لگی تھی، انہوں نے قصدن نہ لگائی تھی، اس لیے اس پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی گئی۔ اب اگلا مسئلہ اس حدیث سے نوات یعنی یہ ایک سونے کا سکہ تھا جس کی قیمت 3 یا بقول بعض کے 5 درہم تھی، گویا اتنا مہر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں کم سے کم مہر یعنی لوہے کی ایک انگوٹھی تک کو بھی مہر مقرر کیا گیا۔ تو مہر کے بارے میں اہل علم کی رائے یہی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دینے والے کی حالات اور حیثیت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اور بکری ولیمہ یہ ایک یعنی معمولی ولیمہ ہے۔ عرب تو کئی کئی اونٹوں سے ولیمہ کرتے تھے، مگر چونکہ تنگی کا دور تھا لہٰذا اتنا بھی کافی ہے۔ جمہور اہل علم ولیمے کو مستحب سمجھتے ہیں، البتہ اہل ظاہر نے ظاہر الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو واجب کہا ہے۔ ولیمہ شادی کے بعد دوسرے دن کرنا مسنون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ایسا ہی ثابت ہے۔ البتہ کسی شرعی مجبوری کی بنا پر تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی 2 دن 3 دن یہ دیر سے تو ہو سکتا ہے۔ شادی سے پہلے ولیمہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دلہا کی طرف سے شادی کی خوشی کے موقع پر دعوت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ تمام مسائل جو ہیں یہ اخذ ہوتے ہیں۔ ولیمے کا اصل وقت، اس سلسلے میں ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور سنن نسائی میں بھی امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی لڑائی کے لیے گئے۔ ہم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب اندھیرے میں ادا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہوئے، جبکہ ان کے پیچھے میں بیٹھا تھا یعنی سیدنا انس۔ خیبر کی گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا، اور میرا گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا، کیونکہ ہوا کی وجہ سے آپ کی ران سے چادر ہٹ گئی تھی، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی۔ جب آپ بستی خیبر میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے آنگن میں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بڑی ہولناک ہوتی ہے جنہیں اس سے پہلے ڈرایا گیا تھا۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ خیبر کے لوگ اس وقت اپنے کام کاج کے لیے نکلے۔ عبدالعزیز نے کہا خیبر والے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ عبدالعزیز نے کہا اور ہمارے بعض ساتھیوں کے الفاظ یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا لشکر آ گیا۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور ہم نے خیبر بزور شمشیر فتح کیا، پھر قیدی اکٹھے کیے گئے تو دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی لونڈی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے صفیہ بنت حجئی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلوں کی سردار صفیہ بنت حجئی دہیہ کو دے دی، حالانکہ وہ تو آپ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، دہیہ کو کہو صفیہ کو لے کر آئے۔ وہ انہیں لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا۔ سیدنا انس کے شاگرد ثابت نے پوچھا، جناب ابو حمزہ، آپ نے انہیں مہر کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا، ان کی جان ہی ان کا مہر تھی، یعنی آزاد کر دینا ہی ان کا مہر تھا۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح فرما لیا۔ حتیٰ کہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ صفیہ کی عدت ختم ہو گئی اور میری والدہ یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم نے انہیں بنایا، سنوارا اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے وہ لے آئے۔ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ کوئی آدمی پنیر لاتا تھا، کوئی کھجوریں اور کوئی گھی۔ صحابہ اکرام نے سب چیزوں کو ملا کر ملیدہ بنا دیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ اہل علم اس حدیث کے فوائد و مسائل میں لکھتے ہیں کہ صفیہ بنت حجئی، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ان کا نام صفیہ نہیں تھا، نام تو زینب تھا، اور آپ کے انتخاب فرمانے کی وجہ سے صفیہ منتخب شدہ، یعنی صفیہ کا مطلب کیا ہے؟ منتخب شدہ، یہ کہا گیا۔ یہ حجئی بن اخطب کی بیٹی تھی جو کہ تمام یہود کا سردار تھا اور ایک دوسرے سردار کے نکاح میں تھیں۔ نکاح بھی تازہ ہی ہوا تھا اور خاوند جنگ میں مارا گیا، یہ قیدی ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے مرتبے کی خاتون کسی عام شخص کے لیے مناسب نہ تھی۔ اور ایک حدیث میں ایسے بھی ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرنا چاہیے۔ تو لوگوں میں ایک اضطراب پیدا ہوا، اس لیے آپ نے انہیں دہیہ سے واپس لے کر اپنے لیے پسند فرما لیا، خصوصاً اس لیے بھی کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں اور نبی کی نسل سے اور نبی کے نکاح میں یہی ان کی شان تھی۔ اور ایک اس میں یعنی علماء اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عورت لونڈی بننے سے پہلے کسی کے نکاح میں ہو، اس سے فوراً ہم بستری جائز نہیں جب تک کہ اسے ایک ماہواری نہ آ جائے، تاکہ یقین ہو جائے کہ اسے سابقہ خاوند سے حمل نہیں۔ اگر حمل ہو تو وضع حمل تک ہم بستری جائز نہ ہوگی۔ سیدہ صفیہ قید ہونے کے وقت حیض کی حالت میں تھیں۔ دوران سفر حیض ختم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ انہیں حمل نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان سے شب بسری جائز ہو گئی۔ اور دوران سفر ایسا ہی ولیمہ ہو سکتا تھا، تو اس لیے سفر میں بھی جو ہے اس طرح کا ولیمہ ادا کر دیا گیا۔ تو ولیمے کے اندر انسان جتنی بھی استطاعت رکھتا ہے، کم سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ زیادہ کی استطاعت رکھتا ہے تو ولیمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔